ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، میرا کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر، ویسے ہمیں دنیا سے ایک روز تو جانا ہے، اور بہت پیارا شعر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن،
زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ بہت خوب ہے۔ ماشاءاللہ نگہت آسما گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پیارا کلام پیش کیا انہوں نے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاہ صاحب وہ سوال بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ اتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ویسے تو یہ توفیق بھی کسی شخص کو ہی ہوتی ہوگی کہ جو اس عبادت کا سوچے، کس طریقے سے اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ایک شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، کس طرح سے گناہوں سے ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کوئی عمل صالح ہوتا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی کوئی قوت نہیں، اگر ہم نیکی کرتے ہیں برائی سے بچتے ہیں تیری توفیق کے ساتھ، اللہ وفقنا لما تحبہ وترضى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما، ہم وہ اعمال کریں جو تیرے محبوب ہیں، تیرے پسندیدہ ہیں۔ یقیناً جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے یہ اللہ کی انتہائی اس پہ محبت ہوتی ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جا کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تو یقیناً اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھنی چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان آتا بھی یہ نہیں آتا، دوبارہ اللہ یہ موقع عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ شاہ جی میں اسی چیز کو ذرا آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ عبادت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو یہ طاق راتیں آ جاتی ہیں جو ہمارے پاس، جس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اعتکاف کو ان طاق راتوں کی تلاش کے لیے کس طریقے سے ہم مولڈ کر سکتے ہیں، اس طرف پھیر سکتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایک طاق رات ہوگی جو ہمیں ملے گی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اس لیے ان راتوں میں قیام کثرت سے طویل قیام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس رات میں جو بندہ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، ترغیب دی جا رہی ہے نا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے کہ قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ رات کے 3 حصے کر لیں یا 2 حصے کر لیں، آدھا حصہ آپ آرام کیا کریں، آدھا نفل پڑھا کریں، یا 3 حصے کر کے 2 حصے آرام کریں، 1 حصہ قیام اللیل کریں، یا 2 حصے آپ قیام اللیل کریں، 1 حصہ آرام کریں۔ لیکن ان راتوں میں پوری رات جاگنے کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 راتوں میں، بلکہ 10 راتیں جو آخری ہیں، کہ فرمایا اذا دخل العشر الاواخر شد میذرا وایقظ اہلا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں میں کمر بست ہو جاتے، شد میذرا وایقظ اہلا واحیا لیلا، پوری رات آپ بیدار رہتے تھے، پوری رات نوافل پڑھتے تھے۔ تو آقا کی اپنی سنت مبارکہ ہے، اس پوری رات جاگیں 5 راتوں میں خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل بھی پڑھیں اور تلاش بھی کریں شب قدر کو۔ اگر شب قدر کو ہم پالیں، اور شب قدر کوئی خاص چیز دیکھنے کا صرف نام نہیں ہوتا، ایک کیفیت کا طاری ہونے کا نام ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے کوئی طاق رات ہے رمضان مبارک کی آخری 5 راتوں میں سے، اور آپ کی کیفیت یہ طاری ہو جاتی ہے نا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حدیث پاک کے میں الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا دل نرم ہو گیا، رکت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے ساتھ اللہ کے فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے قرآن میں اللہ پاک سورہ القدر میں ارشاد فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو اس میں رات میں فرشتے آ کر اپنے اللہ کے بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جب فرشتہ مصافحہ کرتا ہے نا تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی توجہ انابت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل اور احکام جو اللہ نے خود بیان کی نا سورہ البقرہ میں، وہاں درمیان میں اس آیہ مبارکہ کو بیان کیا ہے
کیا بیان کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ کثرت سے دعائیں مانگنے کا یہ ٹائم ہے ماہ رمضان میں تو خاص طور پر، اور پھر اخص الخاص ان 5 راتوں میں آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کر تو کثرت سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اور دعائیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں تو اللہ رد کرتا ہی نہیں، 3 دعائیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ان 3 میں پتہ کون کون ہے؟ دعوت الوالد، جب باپ والد اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. ہم کیسے بدقسمت ہوں گے، باپ بھی بنے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں رمضان بھی عطا کر رہا ہے اور ہم اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر سکتے. کیسے ہم بد نصیب لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں بحیثیت باپ، چاہے تم چور لٹیرے ہو تم باپ، گناہگار خطا کار سیاہ کرو ہو تو تم باپ. اگر بحیثیت باپ بندہ ہاتھ اٹھا لے اللہ کے سب نے اپنی اولاد کے لیے ہو سکتا ہے. بحیثیت باپ میں دعا کر رہا ہوں، میرے حق میں میری دعا قبول نہیں ہو رہی میری کسی وجہ سے، لیکن اللہ کی قسم میرے آقا نے چونکہ فرما دیا، اس لیے میرا ایمان اور عقیدہ یہ، اگر بحیثیت باپ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اعتکاف میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، رمضان میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے. ماہ رمضان کا تعلق قرآن سے، اعتکاف میں بیٹھ کر کثرت سے قرآن پڑھا کرے. قرآن پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتا ہے قرآن. آپ کے پاس ٹائم، آپ سوچتے ہیں کہ میں دعا کروں یا قرآن پڑھوں، دعا کروں یا قرآن پڑھوں. بندہ فیصلہ یہ کرتا ہے میں دعا چھوڑ دیتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جو قرآن کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ بن مانگے اس کی دعائیں پوری کر دیتا ہے. اور اگلی بات سنیں، جس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ پاکیزہ تعلیم دی ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں. اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ نے موقع دیا کثرت سے درود شریف پڑھیں. حضرت ابی بن کعب بہت عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھنے کی بڑی مہارت تھی اللہ نے ان کو دی. وہ فرماتے ہیں میں نے آقا کی خدمت میں آ کے عرض کیا میں دعا جب کرنا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں وقت کے 4 حصے کر لیا کروں، 3 حصے دعائیں مانگا کروں، 4تھا حصہ آپ پہ درود شریف پڑھا کروں، میرا عمل کیسا رہے گا؟ فرمایا بہت اچھا، ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ درود شریف پڑھتے زیادہ اچھا ہوتا. بعد چلتے چلتے 2 حصے 3 حصے آخر بعد یہاں تک پہنچ کے کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج کے بعد دعا کا سارا ٹائم بس میں آپ پہ درود شریف ہی پڑھا کروں گا، کوئی دعا نہیں مانگوں گا. میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا سن لے، فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. اور بھائی تو بھی سن لے، قیامت تک آنے والے امتی سن لیں، جو سے درود شریف پڑھیں اللہ بن مانگے ان کی ساری مرادیں پوری کر دے گا، سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ہمیں اعتکاف میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. والد صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دعا سے قبل اور اس کے آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں سیدھا ڈاک اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، کہیں پہ رد نہیں ہوگی، سیدھا اوپر فرشتے لے کے جائیں گے. اس کی پتہ کیا ایک چیز ہے، میں تو اس کو اس طرح سے امیجنائز کرتا ہوں کہ آپ کی دعا کے ساتھ اول و آخر اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو وہ بالکل اس پروں کی طریقے سے ہے جو اڑتے ہوئے سیدھا بارگاہ الہی کی طرف چلی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے درود شریف اول آخر ملائیں وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دعا موقوف بین السماء والارض لا یصدر منه شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک دعا میں درود شریف شامل نہ کریں اول آخر، یہ درمیان میں لٹکی رہتی ہے، جب پر لگ جاتے ہیں درود شریف کے اڑا کر سیدھے اللہ کے پاس لے علی جاتے ہیں. صاحب سے ذرا اسی چیز کو گفتگو میں شامل ہے. گفتگو علی صاحب آپ کو مزید کرتے ہیں اسی چیز کے اندر جس طرح سے ہم نے بات کی، علامہ صاحب نے بات کی ہے عبادات کے لیے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں خاص طور کے اوپر ہم نوافل ادا کرتے ہیں. ہم قرآن ہے، دعا ہے، ساری چیزیں، لیکن کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنی زندگی میں گزشتہ عمر کے اندر وہ نمازیں ادا نہیں کی، تو کیا جو اولین اور ترجیحی عبادات میں سے کیا وہ عبادت ہے کہ جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں وہ نمازیں اعتکاف میں ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے؟ دیکھیں اعتکاف میں کسی طرح کی بھی نفلی عبادات کی جا سکتی ہیں، وہ تلاوت ہو، وہ کلام پاک ہو، وہ نفلی عبادات ہوں، وہ روزہ ہو، اپنا روزہ تو خیر فرض ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو. لیکن یہ افضل ترین ہے کہ جو اس کی ماقبل جتنے بھی فرائض قضا ہوئے ہیں یہ نوافل ادا کرنے سے بھی افضل اور بہترین بات ہے، چونکہ نفل تو ثواب کے لیے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو نفل پر گرفت نہیں ہے کہ آپ نے نفل چھوڑے، لیکن فرض چھوڑنے پر تو گرفت ہے اور اس کی جواب دہی ہے. تو یہ تو افضل ترین اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف میں چونکہ ایک ٹائم ڈیوریشن اویلیبل ہوتا ہے اس کو استعمال کریں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنی آپ سے فرض قضا ہوئے ہیں اپنی زندگی میں نمازوں کے تو اس کی ادائیگی کی روٹین بنائیں. یہ نوافل پڑھنے سے بدرجہ افضل ہے. ہمارے ہاں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک محفل میں ہم جا رہے تھے، شاہ صاحب کہیں محفل تھی
تو وہاں پہنچے تو میں وضو کیا تہجد کی نماز کے لیے، میں نے کہا پڑھ لیں ابھی ساری کا ٹائم ہونے لگا، تو ساتھ میرے دوست تھے، تو مجھے اندازہ تھا کہ شاید انہوں نے عشاء نہیں پڑھی، تو میں نے ان سے کہا آپ ساری رات محفل میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی سحری ہونے والی ہے تو آپ نے عشاء پڑھی ہے؟ تو عشاء نہیں پڑھی تھی۔ تو ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ فرائض کو نظر انداز کر کے یہ باقی جتنی نفلی عبادات ہیں، محافل ہیں، فلاں ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں نا، آپ فرض ادا نہ کریں اور آپ نفلوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اول چیز یہ ہے کہ آپ فرض ادا کریں، اور یہ بہترین موقع ہے اعتکاف کا کہ فرائض ادا کریں۔ اور دوسری ہمارے ہاں جس طرح بدعات اور غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، ایک غلط فہمی ہے، میں اسی وساطت سے وہ بات کر دوں، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعۃ المبارک ہوتا ہے، جمعۃ الوداع ہوتا ہے، اس جمعے کو اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں قضا عمری، تو جناب آپ کی ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور اتنے پمفلیٹ اور وہ اشتہار واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل موضوع باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ ہر نماز کے عوض آپ کو اس کی قضا ادا کرنی ہے، تب وہ اللہ کے حضور قضا ہوگی، ہر نماز کے عوض۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو اس کے انداز آپ اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک محتاط اندازہ لگا لیں، مثلا جن کی فرض قضا ہوئی ہے، آپ ایک محتاط اندازہ لگا لیں، مہینوں کا، سالوں کا، دنوں کا، حسب حال جو جس کا حال ہے، اس کے مطابق اتنا عرصہ کی فرض اپنے اوپر رکھیں، ان کو ادا کریں، اور یہ اللہ سے پھر غالب امید ہے، گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی تقصیر ہوئی تو معاف۔ علی صاحب اس چیز پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا، نبیہ خاص طور پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، شاہ جی سے بھی اس کا جواب لے لیں گے، لیکن یہ کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے، ترجمے سے پڑھنا کتنا افادیت رکھتا ہے اور کتنی امپورٹنس ہے کہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اکثر اس کے اوپر، اور میں نے بھی یہ سوال کیا کہ جب ہم عربک پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ ہر بار رمضان میں ہماری یہی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن اگر ترجمے سے پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ سمجھ آئے تو اس کا ثواب ہے۔ الگ الگ دیکھیے، قرآن مجید کے الفاظ کے اندر برکت ہے، خیر ہے، چونکہ یہ الفاظ منزل من اللہ ہے، معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے۔ حدیث کے لفظ نبوی ہیں، معنی الوہی ہیں، قرآن کے لفظ بھی الوہی ہیں، معنی بھی الوہی ہیں۔ حضور نے صرف تلاوت فرمائے تو قرآن کے الفاظ میں بھی خیر و برکت ہے، لیکن قرآن کا چونکہ مقصد انسان کے نفس کی تہذیب ہے اور ہماری اصلاح ہے، تو ہماری تہذیب و اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کیا رہا ہے۔ یہ نسخہ ہے جو ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے، تو جب ڈاکٹر نسخہ لیتا ہے تو کیا ہم نسخہ پڑھتے رہتے ہیں یا اس نسخے کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ تو مطابق عمل کب ہوگا؟ جب پتہ ہوگا کہ فلاں چیز سے روک رہا ہے، فلاں چیز سے عمل نہیں کر رہا۔ اگر ہمیں اتنی عربی نہیں آتی کہ ہم قرآن کے بنیادی ماخذ کو، بنیادی مفہوم کو اخذ کر سکیں، تو پھر ہمیں بالکل اچھے تراجم کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہم الفاظ سے بھی برکت لیتے رہیں اور معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ اچھا، آخری اشرا ہمارے پاس، اور سب سے پیاری رات، سب سے افضل رات بھی ہمیں ملے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاشو۔ اب جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے یا جو شخص گھر میں بیٹھا نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، فرض عبادت بھی ہے، کوئی شاست نشانی ملتی ہے کہ اس رات کو پا لیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر ہم نے بچپن میں مائیں کہا کرتی تھی کہ جو ہے وہ رات کی جو اندھیر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن انسانی آنکھ تو نہیں اس کو دیکھ سکتی ہے، تو کیا اللہ نے اگر کسی کی عبادت قبول کی ہے تو اس کو کوئی نشانی ملے گی؟ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے نبیہ ساتھ میں ایڈ کر دوں سر، وہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ اس میں کہ کچھ نشانیاں بھی ویسے بیان کی ہیں، شاہ صاحب سے اس پہ جواب لے لیں گے، جس میں ایک ہے کہ اگر اس رات اگر لیلۃ القدر ہے اور سورج طلوع اگر ہو رہا ہے تو وہ اس میں کچھ ٹائم کے لیے کرنے نہیں ہوں گی، یا پھر سمندر کا پانی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ اس رات جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب اس پہ کچھ روشنی فرمائیے گا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ صحیح روایت نہیں ہے کہ جو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری علامات ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ علامت ہے کہ جو عام ہر انسان کو نظر آتی ہے، غیر مسلم کو بھی نظر آ سکتی ہے، کہ اس دن موسم جو ہے نبی پاک نے بیان فرمایا نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کا اندازہ سب کو ہو سکتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی جو نشانیاں بیان فرمائی، لیکن کچھ نشانیاں صرف مومن بندے کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں یہ ابھی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب انسان وہ اس شب قدر کو پا لیتا ہے نا، تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ ان کا ذکر وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے سکون ان کے دلوں پہ نازل ہو جاتا ہے، اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور جب فرشتے پاس آ جاتے ہیں نا، تو اس وقت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے،
تقشعیر اس کے جو یہ بال ہوتے ہیں نا جن کو ہم رونگٹے کہتے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے ایک خاص انسان کے اندر نرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو یقین یہ وہ نشانی ہے لیکن اس موقع پر میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور صبح نبی پاک نے فرمایا جب صبح طلوع ہوتی ہے نا ایک اور نشانی بیان فرمائی جو سورج لا شعاع لہا اس کی شعاعیں نہیں ہوتی تیز نہیں ہوتا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل مدھم سا اور جیسے اس کے اوپر چونکہ اللہ کی طرف سے انوار اور برکات اور رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں تو ان کی ٹھنڈک سے اس کی حرارت اس کی تپش وہ کم ہوتی ہے تو اس لیے وہی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر اگر انسان پا لے نا اور یہ بلکہ 5 راتیں اور آخری عشرہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا وقت آ جائے اور اللہ ہمارا محاسبہ شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ماں جی سے فرمایا تھا مانو کی شاہد یوم القیامت اللہ عزب عائشہ جس کا محاسبہ اور مناقشہ قیامت کے دن رب نے شروع کر دیا نا تو پھر اس کو عذاب سے بچا کوئی نہیں سکتا اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جے میں ویکھاں عملاں ولے تے ککھ نہیں میرے پلے یا کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تری تے بلے 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 اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے اتنا پیارا مہینہ بھی ہے ہمارے پاس رحمت والا بریک پر جناب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہوں گے اور یقیناً آپ کے گھروں میں بھی تیاریاں چل رہی ہوں گی دسترخوان سج رہا ہوگا ہمارے ساتھ رہیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا آقا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے بے رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کر آ جانا میرے شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا بہت ہی اچھا بہت کلام خوب نگر بہت زبردست جناب ہمارا دسترخوان تیار ہے جناب تیار ہے اس گھر میں بھی تیاریاں چل رہی ہوں گی زور و شور سے بالکل اب تو اینڈنگ کی طرف ہو گئی ہوگی بالکل تمام دسترخوان اس ٹائم پہ سج جاتا ہے لگا دیا جاتا ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے نا
ایک گہما گہمی سی ہوتی جاتی ہے۔ ہے، یہ چیز نہیں بنی، یہ نہیں بنا، یہ چیز تیار کر لی، ڈرنکس تیار کی یا نہیں کی، یہ چیز بن گئی ہے، اور خاص طور پہ جو فرائنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے دسترخوان پہ بھی یہ انواع اقسام کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ موجود ہیں یہاں پہ۔ اور ساتھ میں بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ ان لوگوں کو یاد رکھیے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو اس طریقے کے ڈھونڈنے کی بات ہے۔ اور نبی ہمارے پاس افطار میں آج میری تو اسپیشل افطار ہے فرید، تو میں آج آپ لوگوں کو دکھا کے کھلاؤں گی، کیونکہ میری یہ اسپیشل افطار ہے نا جناب یہ آئی ہے انڈیگو ہائٹس کی جانب سے۔ صرف آپ کے لیے نہیں ہم شیئر کریں گے تمام لوگ، تو میں ویسے آپ کو چھڑا رہی ہوں ذرا کہ میری اسپیشل افطار ہے، ذرا میں بتاؤں تو صحیح سب کو۔ اور مجھے پتہ ہی آپ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ میں نے ابتدا میں آج کہا تھا کہ میں آپ کا جو باکس ہے وہ چرا لوں گا، تو آپ نے میں نے مجھے آپ کہا کے تیار کر لی ہے۔ اور اس میں جناب چکن پنینی سینڈوچ ریپ موجود ہے، اور فری ہوم ڈیلیوری ہے، اور ٹیک اوے سروس بھی ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، گھر منگوا سکتے ہیں۔ اچھا فرید ان تمام چیزوں میں چونکہ ہم نے بات کی کہ گھر میں بھی یقیناً بڑی افراتفری اور چل رہا ہوتا ہے، کچن میں بھی اس ٹائم بڑا ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، تو خواتین کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ وہ تمام گھر والوں کے لیے افطار تیار کرتی ہیں۔ تو جی سلیوٹ ہے تمام خواتین کو یہ جو تو گھر میں بالکل درست بات ہے جناب، کیونکہ اینڈ ٹائم کے اوپر، اور نہ صرف اس وقت بلکہ سحری کے اندر بھی، سحری کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، آپ کو تمام چیزیں بنانی ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو خواتین گھر کی ہیں وہ تو بالکل ان کو سلوٹ ہے، بالکل سلام ہے ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان تمام کو جو کہ یہ تمام کام یہ چیزیں سر انجام گھر کے لیے دے رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی ہے نہیں خواتین کی میں نے خواتین کی بات کی، اس میں ساری کی ساری ہے، میں قطعاً اس کے اندر اس میں اسکپ نہیں کر رہا اس چیز کو۔ آج آپ کو شاباش ملے گی، گھر جائے قادری صاحب۔ دعا کی تو جناب بالکل اب میرے خیال سے ٹائم کم رہ گیا ہے، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کر لیتے ہیں، ہمارے پاس 3 منٹ ہی ہیں، تو علامہ صاحب دعا کیجئے، اور ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی اس دعا پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم وفقنا لما تحبه وترضى۔ یا اللہ کریم ہمیں اعتکاف کی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اعتکاف کی نعمت میں حصول میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی کوشش کو برابر فرما۔ یا اللہ ان کے سارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے، یا اللہ ہماری تلاوت قرآن، ہمارا قیام اللیل، ہماری سخاوت سب تیری توفیق کے ساتھ، تیری مہربانی کے ساتھ ہو رہا، اللہ پاک ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو صالح پرہیزگار اور کامیاب بنا، ہمارے اس معاشرے کے لیے نفع بخش بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ان کے قرضے اتار دے، جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ کرونا کی وبا سے پوری انسانی برادری کو نجات عطا فرما۔ اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب، مائیں بہنیں، دوست و احباب فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور مخلص غلام اور امتی بنا دے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ، پوری انسانی برادری کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آپ کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا۔ یا اللہ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ میں زندگی میں بار بار ہر میں شریف ہیں کی حاضری نصیب فرمانا۔ یا اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت عطا فرما۔ قرآن پاک ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ہمارے گھروں میں قرآن، ایمان، دین، نور، حیا، عفت و عصمت کا ماحول پیدا فرما دے، نماز کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے میرے مولا دین پیغام رمضان ٹرانسمیشن کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پوری ٹیم، ہماری انتظامیہ، سرپرست سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب کی عمر میں دین و دنیا کے معاملات
معاملات میں خیر و برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. فرید اجازت مانگتے ہیں, وقت ہاں جی بہت ہی بالکل, کم رہ وقت گیا ہے کم ہے, ہمارے 50 پاس. سیکنڈ ہمیں کال دی جا رہی ہے کہ 40 سیکنڈز ہمارے پاس رہ گئے ہیں, تو یہ بالکل. تمام نعمتیں ہیں. دعائیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے, جی دعائیں کہ بالکل, اللہ تعالیٰ ہماری دعا تمام دعائیں قبول عطا فرمائے اس پیارے مہینے کے صدقے. اور جناب اجازت دیجئے, کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا. ضرور یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ. پیغام